الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود صدق اللہ العظیم۔ حضرات حق مستحکم اور معزز سامعین کرام، اسلام ایک خدا پسند مذہب ہے، اس کے دامن عفت میں رحمت ہی رحمت ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دی، برائی اور بدی سے اجتناب کی تاکید کی، مگر روز اول ہی سے اسلام کے خلاف سازشیں رچی گئی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی۔ اسلام سے بغض رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے، مگر ان سب میں سر فہرست یہود بے بہبود ہے، جن کی شرارتوں اور خباثتوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب میں صاف طور سے اعلان فرما کر ان کی اسلام دشمنی کو واضح کر دیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ کہ اے ایمان والو، تم دشمنی میں سب سے سخت ان یہودیوں کو پاؤ گے۔ تو دوسرے مقام پر ان یہودیوں سے بالکلیہ طور پر دور رہنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء کہ مومنو تم ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جی ہاں، سچ فرمایا رب کعبہ نے کہ یہودی مخالفین دین اور دشمن اسلام ہیں، ان کی زندگی کا مقصد مخالفت اسلام ہے، جس کی بنا پر وہ ہمیشہ مذہب اسلام کے خلاف سازشیں رچتے رہتے ہیں۔ کبھی تو خود خالق کائنات کی شان میں زبان درازی کر دی، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، تو کبھی پیغمبر اسلام خلاصہ کائنات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی جاننے کے باوجود ان کے نبی آخر الزماں ہونے کی نفی کر دی، تو کبھی اسلامی تعلیمات کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنی عداوت کا کھلم کھلا مظاہرہ کیا۔ سامعین کرام، ان یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف بے شمار سازشیں رچی، چنانچہ مذہب اسلام نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کہہ کر ایک معبود کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہہ کر وحدانیت ربانی سے آگاہ کیا، تو ان یہودیوں نے عزیر ابن اللہ کہہ کر لوگوں کو مشرک اور خدا بیزار بنا دیا۔ مذہب اسلام نے پیار و محبت کی تعلیم دی، تو ان یہودیوں نے نفرت کے ماحول کو گرم کیا۔ مذہب اسلام نے عورت کا مقام وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ بتلا کر گھروں کی رانی اور ملکہ بنا دیا، تو ان یہودیوں نے عورت کو سر بازار لا کر ان کی عفت و عصمت کی دھجیاں اڑا دی۔ مذہب اسلام نے حرام خوری سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تو ان یہودیوں نے اکالون للسحت کے مطابق بیکنگ نظام پر قبضہ جما کر ساری ملت کو سود خوری میں مبتلا کر دیا۔ مذہب اسلام نے شراب نوشی سے اجتناب کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان کہہ کر سال معاشرے کی بنیاد ڈالی، تو ان یہودیوں نے شراب کو آب حیات اور جوئے کو کثرت مال کا ذریعہ قرار دے کر لوگوں کو برائیوں میں مبتلا کر دیا۔ مذہب اسلام نے ان اللہ لا يحب المفسدین کہہ کر مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے بچے رہنے کی تاکید کی، تو ان یہودیوں نے خود مذہب اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل چسپاں کر کے اپنی اسلام دشمنی کا علانیہ ثبوت پیش کیا۔ غرض ان یہودیوں نے کبھی تو میڈیا کے ذریعے،
تو کبھی مدارس کو مٹانے کے ذریعے، تو کبھی موجودہ دینی نظام میں تبدیلی کا نعرہ لگا کر، تو کبھی ظلم و زیادتی کو فروغ دے کر، تو کبھی عراق میں شیعہ سنی ٹکراؤ کو بڑھاوا دے کر، تو کبھی فتح حماس کا تصادم، علماء اور مدارس پر انتہا پسندی کے الزامات، غرناطہ کا سقوط، قبلہ اول پر قبضہ، اعتدال پسند اسلام کی تشکیل کا نعرہ لگا کر، یہ اور اس جیسے بے شمار واقعات جنہیں دیکھ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، یہ تمام کارروائیاں ان کی اسلام دشمنی کی ادنا سی جھلک ہے، حقیقت میں ان کی زندگی کا مقصد اسلام کا خاتمہ ہے۔ حاضرین مجلس، آج یہودیت کا مارا سارا امریکہ، برطانیہ اور مغرب کی یہودیت زیادہ مسیحیت، یہ سب مل کر عربوں اور مسلمانوں کو غلام بنانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہودی بہکاوے کا شکار ہو کر طالبان و افغانستان میں تباہی مچا کر، بزدلانہ طریقے سے میزائل برسا کر، اور چند حکمراں شاہ فیصل، جنرل ضیاء الحق شہید، صدام حسین، یاسر عرفات اور مولانا یاسین کو شہید کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ سارے مسلمانوں کا بھی صفایا کر دیں گے اور مسلمان اس صفحے ہستی سے مٹ جائے گا۔ لیکن ان یہودیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک سیدھا سادہ اور امن پسند مذہب ہے۔ وہ پتھر کا جواب پھول سے دیتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہاری ناپاک سازشوں کو ضرور ناکام کرے گا اور تمہیں اپنے کیے کا پتہ چل جائے گا۔ سارے ایام ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ دنوں میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، آج تمہارا زور بازو مضبوط ہے، مگر یاد رکھو ہم کمزور صحیح مگر ایمانی صلاحیت و لیاقت سے مضبوط ہے۔ ہم میں جوش ایمانی اور جلال ایمانی آج بھی موجود ہے۔ تم اسلام کے خلاف سازشیں رچتے رہو گے، اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اے یہودیو تم ذلیل و خوار ہو کر رہو گے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، تمہیں گھبرانے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے اللہ نے اپنی سچی کتاب میں تمہارے لیے ہی خوشخبری سنائی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان کامل ہو۔ لہٰذا تمہیں بھی غفلت، شعاری، تجاہل و بے دینی اور خدا بیزاری سے پرہیز کرنا ہوگا، اور یہودی سازش کو جان کر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ والی یہودی سازش کو ناکام بناتے ہوئے یہ کہنا ہوگا، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں ہم، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ مرنا ہمیں منظور ہے، مر جائیں گے، مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے اور یہودی سازش سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔